السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء
اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علینا وارزنا وارض عنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله السيئات ما مكروا وحاق آل فرعون سوء العذاب۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دوستو اور بھائیوں، آج کا 31 جنوری 2020 کا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ میری اور آپ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ ذریعہ نجات کا سبب، بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا سامان بنا دیں۔ محترم ساتھیوں، سورۃ المومن آیت نمبر 44 اور 45 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگہبان ہے، یعنی نگران ہے۔ آگے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان تمام بدیوں سے جو انہوں نے سوچ رکھی تھی محفوظ فرما لیا ہے۔ کیا کر لیا جی؟ محفوظ فرما لیا ہے۔ یہاں تک کہ فرعونیوں
پر بری طرح کا عذاب الٹ آیا، فرعونیوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ یہ تو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا جو رب کا قرآن ہے نا، اس کا یہ مقام آپ کے سامنے پڑا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2414۔ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ اس حدیث کا جو آپ کے سامنے متن پڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود، لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلفت اور بوجھ سے کافی ہو جاتا ہے، بوجھ سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باوجود لوگوں کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی، یعنی اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر لوگ ناراض نہ ہوں، برادری والے ناراض نہ ہوں، قبیلے والے ناراض نہ ہوں، تو پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے نا، جو بندہ اللہ کو ناراض رکھتا ہے، دنیا کو راضی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو انہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، انہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، جب انسان پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں کی دل جوئی کے لیے، کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، میری برادری میں ناک نہ کٹی جائے، ہاں جی، تو پھر اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پھر اس بندے کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، پھر آپ لوگوں پر رحم کرنا سیکھیں، لوگوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ دلیل اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اب اس کا حوالہ سنیے، صحیح البخاری حدیث کا نمبر ہے 7376، اور یہی الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہاں حدیث کا نمبر ہے 2319۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، عرش والا رب بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، عرش والا پروردگار بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ لا یرحم اللہ، نہیں کرتا رحم اللہ، نہیں کرتا رحم اللہ۔
ملا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نمبر 3، دعویٰ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے تمام کام ہو جائیں، سارے کام آپ کے درست ہو جائیں، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کے کام کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کام ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے کام کرنے ہیں۔ یہ ہے دعویٰ۔ اب سن دلیل، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ۔ یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا حوالہ سنیں، صحیح البخاری، حدیث کا نمبر ہے 2442۔ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2580۔ دعویٰ بھی سن لیا، میرے دعوے پر دلیل بھی سن لی ہے، اور دلیل متن کی صورت کے اندر پیش کی ہے، اور دلیل پیش کرنے کے بعد حوالہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ، اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کریں گے نا، کان اللہ فی حاجتی، عرش والا پروردگار آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے تیری حاجتوں کو، تیری ضرورتوں کو، تیرے کاموں کو پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے فرمایا، وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، تو فرمایا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، تو قیامت والے دن جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، اس وقت عرش والا پروردگار اس انسان کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی قیامت والے دن حل فرما دیں گے۔ آپ نے اس دعوے پر دوسری دلیل سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، مسلمان بھائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو عرش والا پروردگار الرحمن علی العرش استویٰ، آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے اس انسان کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ عارف والا کے نوجوانوں، محلہ مشتاق نگر اور گرد و نواح مضافات سے آنے والوں، آج کے اس خطبے کو دل کی تختی پہ اگر لکھ لیا، پھر عمل کر لیا، تیری زندگی میں انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا۔ آئیے، دعویٰ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر آپ تمام خیریں اور بھلائی سمیٹنا چاہتے ہیں، خیریں اور بھلائیاں جمع کے صیغے میں نے الفاظ کے اندر استعمال کیے ہیں، خیریں اور بھلائیاں اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے اچھے اخلاق اور پھر نرمی سے پیش آیا کرو۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ میرے اس دعوے کو
جو سچ کرنے والی دلیل ہے، یا یوں کہہ لیں میرے اس دعوے کو جو پوری کرنے والی یا اس پہ اترنے والی جو دلیل ہے، وہ دلیل سنیے کائنات کے امام سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. دلیل بھی پیش کر دی ہے، اب حوالہ سنو. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2592. دعویٰ پیش کر دیا، دلیل پیش کر دی، حوالہ دے دیا. اب سنو اس کا ترجمہ. جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. فرمایا جو انسان نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. جو انسان نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محفوظ، وہ ہر خیر سے محروم رہا. مطلب یہ ہوا جب میرے اور آپ کے دل کے اندر نرمی نام کی چیز ہی نہیں ہے، پھر یاد رکھیے عرش والے پروردگار کا پیارا پیغمبر اللہ کا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے اندر نرمی نام کی چیز نہیں ہے وہ خیر سے بھی محروم رہا، وہ بھلائی سے بھی محروم رہا. مسلمانوں، اگر خیر سمیٹنا چاہتے ہو، اگر بھلائیاں جمع کرنا چاہتے ہو، اپنے غموں کو دور کروانا چاہتے ہو، اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے پیش آمدہ مسائل کا اگر حل کروانا چاہتے ہو، خالق کائنات سے، مالک ارض و سما سے، الرحمن علی العرش استوی ذات سے، پھر اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، نبی کی بات کو ماننا پڑے گا، نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا، نبی کی تابعداری کرنا پڑے گی، نبی کی فرما برداری کرنی پڑے گی. پڑھتے نبی کا کلمہ ہو اور پھر تمنائیں اور خیالات اپنے دل کی مانتے ہو تو پھر کہو خیریں بھی جمع ہو جائیں، بھلائیاں بھی جمع ہو جائیں. ایسا کبھی ہو سکتا نہیں. آئیے اگلا دعویٰ سنیے. دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ عاجزی اور انکساری اختیار کر لو گے نا تو اس دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی عزت مل جائے گی، اور اللہ تمہارے درجوں کو بھی بلند کر دے گا. ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ میرا دعویٰ ہے، دعویٰ. اپنے دعوے پر اب دلیل سنیے. دلیل عربی متن کی صورت کے اندر جس کائنات کے امام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا یاد رکھیے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، نہیں، کچھ بھی نہ کہو، لیکن جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود لازمی پڑھنا ہے. میں نے کسی حدیث میں یہ بات پڑھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے خطبہ ارشاد فرما رہی ہوں جب بھی کائنات کے امام کا نام آئے اور کسی صحابی نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو. مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی. اگر آپ کے علم کے اندر ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میں اپنے موقف پر رجوع کر لوں گا کہ خطبہ جمعہ کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر بھی اگر خطیب اللہ کے رسول کا نام لے اور وہاں پر درود پڑھنے کی اجازت نہ ہو. اس واسطے گم سم ہو کے نہیں بیٹھنا. انداز چاہے سادہ ہے لیکن دلائل قوی ہیں. انداز اگرچہ سادہ ہے، دلائل وزنی ہیں. رات اللہ کی توفیق سے بکر کے اندر بھی حاضری دی ہے.
اس سے پچھلے دن چیچاوت نے 51-12 کے اندر حاضری دی ہے، اس سے پچھلے دن فیصل آباد کے اندر کئی مقامات پر درس، اب یہاں سے پھر آگے ضلع قصور جانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج 31 جنوری کا پیغام، خطبہ جمعہ کا پیغام آپ بھائیوں کے نام کرنے لگا ہوں، ذرا غور، توجہ، پیار، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، تاکہ میرا اتنا لمبا سفر کرنا اور تھکاوٹ، اگر آپ کو ایک حدیث سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ میرا دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں عزت چاہتے ہو کہ ہر انسان مجھے عزت کے ساتھ دیکھے، کیوں بھائی؟ مسلمان مردوں اور عورتوں، عارف والا کے نوجوانوں، محلہ مشتاق نگر سے گرد و نواح مضافات سے آنے والے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے نا کہ لوگ مجھے عزت سے دیکھیں، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا؟ تو پھر 2 کام کرنے ہوں گے۔ کون سے؟ جو میں نے دعویٰ پیش کیا اس پر دلیل پیش کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ باتوں سے نہیں بنتی، بات بنتی ہے دلائل کے ساتھ۔ اب جو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے اس پر سنو دلیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اور اب یہ اپنے دعوے پر جو دلیل پیش کی ہے اس کا حوالہ سن، صحیح مسلم۔ یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ جو میرا دعویٰ پہ پورا اتر رہی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2588۔ دعویٰ بھی سن لیا، دلیل بھی سن لی، حوالہ بھی سن لیا، اب سنو اس کا ترجمہ۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو، آپ کسی کو معاف کر دو، عرش والا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں جی، ما زاد اللہ عبدا بعفو وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ آپ عاجزی اور انکساری چلنا سیکھیں، اپنی زندگی میں عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، الا رفعہ اللہ، جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ آپ کے درجے بھی بلند کر دے گا، مرتبے بھی بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے مفتی صاحب آپ نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں پیش کی، تو میں قرآن سے دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ رب کا قرآن ہے، رب کے قرآن کی دعوت کیا ہے، یلغار کیا ہے، پوکار کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اس دعوے پر تیسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ بتائیے کتنی حدیثیں ہوں تو عمل کے لیے کافی ہوتی ہیں؟ ایک۔ اپنے دعوے پر 2 دلیلیں پیش کر دی ہے، اگر پھر بھی تیرا سینہ نہ ٹھارا ہو، تیسری دلیل ابن ماجہ سے پیش کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان تاجر یداین الناس فاذا رأى موسرا قال لفتیانہ اجعلوا تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ۔ یہ کسی عام ہستی کا فرمان نہیں ہے، یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ساری زندگی اگر تیری گناہ میں گزری ہے، اگر مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ کا حرف آ گیا تو جنتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
اور جو سنن ابن ماجہ سے جو حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ سنو. ایک تاجر تھا، کانا تاجرن یداین الناس، جو مقروض لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. مقروض لوگوں کو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ جب یہ قرض واپس نہ لوٹا سکے اس کو معاف کر دو، تجاوزو عنہ، اس کو معاف کر دو. لعل اللہ، شاید کہ اللہ، لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ، ان کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اپنے دعوے پر 3 دلیلیں دے چکا ہو، صحیح مسلم سے، اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران سے پارہ نمبر 3 سے، اور اپنے دعوے پر تیسری دلیل ابن ماجہ سے پیش کر چکا ہو. اب یہ 3 دلیلیں کون سا میرا موقف ثابت کر رہی ہیں کہ درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزتیں دے دے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دے گا. دوسری بات، عاجزی اور انکساری سیکھو. عرش والا پروردگار تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دے گا. یقین کرو اگر آپ نے ایک ایک دعوے پر دلائل کے انبار لگاؤں تو وقت کافی بیت جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ دلائل کے میدان میں زندہ رہنا یہ کسی انسان کا کام ہوتا ہے، مگر خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے. آئیے میرا اگلا دعویٰ آج دل کی تختی پہ لکھو. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد سنانے سے پہلے دعویٰ سنو کہ اگر آپ مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ کیا کرو. کیا کرنا ہے؟ صدقہ. یہ میرا دعویٰ ہے. اب میرے دعوے پر سنو دلیل. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان البلاء لا یتخطاہا. حوالہ مشکات المصاحبی، حدیث کا نمبر 1887. دعویٰ آ گیا، دلیل ہو گئی، حوالہ ہو گیا. اب اس کا ترجمہ سنیں. ان البلاء لا یتخطاہا، مصیبت صدقہ پر سبقت نہیں کر سکتی. لا یتخطاہا الا صدقۃ البلاء. آپ پر مصیبتیں آ گئی ہیں نا، آپ صدقہ کرنا سیکھو. یقیناً جب انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ پر مصیبت سبقت نہیں لے جا سکتی. آئیے اگلا دعویٰ. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے تمام کام درست ہو جائیں تو پھر مظلوموں اور پریشان حال کن لوگوں کی مدد کیا کرو. پریشان اور مظلوم لوگوں کی مدد کیا کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دنیا میں سارے کام درست ہو جائیں، یہ ہے دعویٰ. اب سنو دلیل. اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف. انشاءاللہ یہ پیغام بعد کے اندر بھی اپلوڈ ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. آپ سن لو گے. آپ ذرا غور کے ساتھ معروضات کو سنیے گا. میرے دعوے پر دلیل جو پیش کرنے لگا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغاث ملہوفا كتب اللہ لہ 73 مغفرہ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ و72 لہ درجات یوم القیامہ. یہ میرے دعوے پر دلیل. اب حوالہ یہ ہے شعب الایمان للبہقی
اور حدیث کا نمبر ہے 7264 7264 7000 7264 حدیث کا نمبر. من اغاث ملہوفن، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشان حال کن بھائی یا مظلوم کو آپ دیکھتے ہو نا، من اغاث ملہوفن، آپ اس کی پریشانی دور کرتے ہو، کتب اللہ لہ، تو لکھ دیتا ہے اللہ، کتب اللہ لہ، لکھ دیتا ہے اللہ 73 مغفرہ، اس دنیا میں 73 بار آپ کی بخشش لکھ دیتے ہیں اللہ. نہیں سمجھ آیا ترجمہ؟ اس دنیا دے اندر اگر کوئی انسان کسی مظلوم یا پریشان حال کن بھائی نو دیکھدا ہے نا، تو اگر وہ اس دی مدد کر دیندا ہے تے اللہ دے رسول نے دسیا ہے کہ اللہ پاک 73 بار اس دنیاوی زندگی دے اندر اس دے نام دی بخشش لکھ دیندے نے. اگر 73 بار اللہ بخشش لکھ دے تو مسلمانوں وہ بھائی کیوں نہ بخشا جائے گا. آگے فرمایا واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس دنیا کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے. واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ایک اس دنیا میں انسان کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَسِنَتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور 72 درجات عرش والا رب قیامت والے دن عطا کر دے گا، قیامت والے دن عطا کر دے گا. اور یہ دیکھیے رب کا قرآن ہے، اگر درجے حاصل کرنے ہو پھر مظلوموں کی مدد کرنا ہوگی، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آنا ہوگا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہاں پہ بس نہیں، دوسرا مقام رب کے قرآن کا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ 2 مقام رب کے قرآن کے ہو گئے. اور جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے فرمان کا راوی ابو ہریرہ ہے، فرمایا جنت کے اندر 100 درجے ہیں. جنت کے اندر ان فی الجنت 100 درجات ما بین کل درجتین 100 عام. ان فی الجنت 100 درجات، جنت کے اندر کتنے درجے ہیں؟ 100. اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کی مسجد کا خطیب نہیں کہہ رہا، یہ اس ہستی کا فرمان ہے جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور اگلی روایت میں یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین، اور بعض مجاہدین ایسے ہیں جو ان 100 درجوں کے بھی مالک بن جائیں گے. اللہ کی قسم آج تو ہمارے یہ دنیاوی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. چھوڑ دو ان تمام فرقوں کو، آ جاؤ اللہ کے احکامات کی طرف اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف. بات آ گئی درجوں کی. کائنات کے امام نے فرمایا تھا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے. محترم مسلمان بھائیوں، عارف والا کے زندہ دل نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، کائنات کے امام کا فرمان دل کی تختی پہ نوٹ کرتے جائیں، ریٹن کرتے جائیں، لکھتے جائیں. اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ درجے بلند کر دے گا.
اور جنت الفردوس سے اوپر رب رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ پھر یہاں سے جنت کی 4 نہریں جاری ہیں۔ کتنی نہریں؟ 4۔ یا اللہ ان 4 نہروں کا مزہ ہم مسلمانوں کو بھی چکھنا نصیب فرما دے۔ ان 4 نہروں کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 سیحان، نمبر 2 جیحان، نمبر 3 فرات، نمبر 4 نیل۔ نمبر 4 نیل۔ یہ 4 نہریں ہیں۔ خیر، ایک دعوے پر میں نے عرض کیا نا کہ ایک دعوے پر اتنے دلائل ہیں، اگر میں اسی پر بات کروں تو وقت کافی بیت جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دنیا میں کسی مسلمان بھائی مظلوم کی مدد کر دیں گے نا تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ 73 بار اللہ بخشش لکھ دے گا، جن میں سے ایک اس دنیا کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گی، اور 72 درجے اللہ قیامت والے دن عطا کر دے گا۔ آئیے اب میرا اگلا دعویٰ، اگر آپ ہلاکت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بھلا کس چیز سے؟ ہلاکت، بربادی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ جھوٹ کو بولیے گا چھوڑ دو، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب سنو دلیل۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے متن کی صورت کے اندر، اب اس کا سنو حوالہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتا ہے، سچائی نجات دیتا ہے۔ والکذب یہلک، جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنے دعوے پر ایک دلیل نہیں، دوسری دلیل اٹھا سنن ابی داود، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل ویکذب حتی یتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فجور سے بچ جاؤ، فجور بندے کو نار کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ ایاکم والکذب، کہ تم جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، تو پھر یہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فجور کا معنی کیا ہے؟ گناہ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کی طرف۔ انسان جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، حتی یکتبا لکھ دیا جاتا ہے۔ فعل مضارع ہے، مضارع اسے کہتے ہیں جس میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جائے۔ تو جو بندہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے، بتائیے ایمان کے ساتھ کیا اللہ کی نگاہوں میں اس بندے کا کوئی وقار، عزت اور قدر باقی رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ آئیے اگلا دعویٰ، اگر آپ امن و امان چاہتے ہیں، دنیا میں امن چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا بھائیوں؟ اپنے غصے پر کنٹرول، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب دلیل سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کاظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ ملأہ اللہ امنا و ایمانا۔ یہ دعویٰ پر دلیل۔ اب اس کا حوالہ، یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر ہے؟ شعب الایمان للبہقی، اور حدیث کا نمبر ہے 7951 7951۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا،
من کاظم غیظن، جو غصے کو پی جاتا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، یہاں تک کہ طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی موجود ہے بدلہ لینے کی، اس کے باوجود پھر بھی غصہ کو پی جاتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا مَلَأَهُ اللَّهُ، بھر دیتا ہے اللہ، مَلَأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا، اللہ امن و ایمان سے اس کا دل بھر دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ مجھے کائنات کے امام کا وہ فرمان یاد آیا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے، پاورفل مین وہ نہیں ہے، انما الشدید بالسرعہ، حقیقی پہلوان جو پیغمبر خدا نے بتایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑے پیار کے ساتھ اس خطبہ جمعہ کو سماعت فرمائیے گا۔ انما الشدید الذی، حقیقی پہلوان تو یہ ہے، یملک نفسہ عند الغضب، یملک نفسہ، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے، اور اپنے آپ کو قابو کس وقت کرنا؟ عند الغضب، جب غصہ آ جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، مجھے وہ کلمات یاد آئے، ایک صحابی آیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے بار بار یہی سوال کیے، فرد مرارن، بار بار تکرار کیا۔ اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیں، اللہ کے رسول کوئی نصیحت۔ اور جب زندگی میں کوئی انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے نا، اس کو ایڈوائس کہتے ہیں، اور مرنے سے پہلے جو وصیت کر جاتا ہے، جو کلمات لکھ دیتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بھائیوں؟ فرمایا حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ تو اس صحابی نے بار بار سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ہر سوال کے جواب کے اندر فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ مسلمانوں، عقبہ بن عامر میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، قال امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول، جہنم سے بچنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی کلیہ لا قانون بھی بتا دیں۔ جب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات من نجات، سوال کیا تھا نا جہنم سے بچنے کے بارے میں، تو آپ نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اپنی زبان پہ کنٹرول کر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کشادہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے رویا کرو۔ آج اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس وقت کو غنیمت جان کر محمد رسول اللہ کے رب سے اپنے گناہوں کا استغاثہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں تو کل قیامت والے دن وَنَادَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اتھتے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے نہیں ہو تیری بات پوچھنی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
تو اس حدیث کے اندر فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر. اور یہ حقیقت بات ہے، جب میں ہوں یا آپ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، عارف والا ہو، فیصل آباد ہو، قصور ہو، فرام اینی ون کنٹری، کوئی بھی ملک ہو، اگر وہاں کا رہنے والا مسلمان اگر کسی شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے تو جب غصہ آ جائے پھر ہماری زبان سے کیا کیا کلمات نکلتے ہیں. اس وجہ سے اپنی زبان پر کنٹرول کرو. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ كَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا